بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں سب سے زیادہ جو چیزیں پسند تھیں وہ نماز اور خوشبو تھی۔ ان سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت محبوب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت تھے۔ آپ ہمیشہ بیوی بچوں کا، بزرگوں کا، قرابت داروں کا، غلاموں کا، انسانی برادری کا، حتیٰ کہ حیوانوں کے حقوق کا خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات اور خدام سے خوش اخلاقی سے پیش آتے۔ آپ فرماتے تھے کہ ایک اچھا آدمی تو وہی ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ آپ بڑی نرم گفتگو فرماتے، کسی کو برا نہ کہتے اور نہ کسی کے لیے بد دعا کرتے۔ آپ کی طبیعت میں کسی قسم کی سختی نہ تھی۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے، درگزر فرماتے۔ آپ بچوں سے پیار کرتے اور انہیں گود میں لیتے۔ ایک بار ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں سے پیار کرتے دیکھا تو کہا، آپ کا یہ عمل ہمیں پسند نہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم اللہ اور رسول پر ایمان لاتے تو بچوں کو اپنے لیے رحمت اور راحت سمجھتے۔ آپ کے حسن اخلاق کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ آپ لوگوں کو خود پہلے سلام کرتے، ہر چھوٹے بڑے کے ساتھ خندہ پیشانی سے گفتگو فرماتے۔ جب کسی سے مصافحہ کرتے تو جب تک دوسرا شخص خود ہی ہاتھ نہ چھوڑتا آپ تھامے رکھتے۔ جب صدقہ دیتے تو خود اپنے دست مبارک سے مسکینوں کو دیا کرتے۔ آپ صحابہ کرام کی مجلس میں جلوہ فرماتے تو مجلس جہاں ختم ہوتی وہیں بیٹھ جاتے۔ اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کر لیا کرتے تھے، کسی پر سختی نہ فرماتے، خود بازار جاتے اور اپنا سامان خود ہی اٹھا لاتے۔ آپ نے مدینہ منورہ کی مسجد کی تعمیر اور خندق کی کھدائی کے کاموں میں خود بھی عملی حصہ لیا ہے۔ آپ کا لباس تمام لوگوں کی طرح بالکل سادہ اور بے تکلف تھا۔ دولت و حکومت ہونے کے باوجود بالکل معمولی مکانوں میں رہائش فرماتے تھے۔ آزاد، غلام، فقیر وغیرہ کی دعوت کی قبول فرماتے تھے۔ اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگاتے اور اپنے ہی دست مبارک سے جوتے گانٹ لیا کرتے تھے۔ اپنے اونٹ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی باندھ لیتے تھے۔ آپ اپنے خدام کے ساتھ بے تکلفی سے کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ مصیبت زدوں اور محتاجوں کی مدد فرماتے۔ آپ کا اسلوب بیاں ایسا آسان اور دلکش، طرز تفہیم ایسا نرالا اور معجزانہ تھا کہ اس کی مثال کسی مسئلے کے کلام میں نہیں ملتی۔ آپ کی فصاحت و بلاغت کے مالک تھے۔ آپ کا ہر لفظ معافی کا مخزن تھا اور ہر کلمہ حقائق سے لبریز، ہر قول حکمت کا سرچشمہ اور ہر جملہ فصاحت و بلاغت کا دریا تھا۔ آپ میں دیہات کے جرأت امیز انداز اور شہر کے لطافت خیز ڈھنگ یکساں موجود تھے۔ سننے والا خواہ وہ کسی ملک اور خطے کا کیوں نہ ہو، آپ کو گرویدہ ہو جاتا تھا اور اس کو اعتراف کرنا پڑتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصاحت و بلاغت کے امام ہیں۔ آپ رک رک کر صاف اور واضح کلام فرماتے تھے۔ اہل عرب کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بہت ناز تھا۔ وہ اپنے لاجواب اشعار کو خانہ کعبہ کی دیواروں پر آویزہ کر دیا کرتے تھے، لیکن آپ کی فصاحت و بلاغت کی جوہر دیکھ کر دنگ رہ جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فصاحت و بلاغت پر حیران ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرب کی ہر گلی کوچہ اور بازار گھومتے ہوئے فصیح و بلیغ کلام سنے ہیں، لیکن آپ کی فصاحت و بلاغت کے مقابلے میں سب ہیچ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق گوئی کو پسند فرماتے تھے اور حق گوئی سے آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہ روک سکی، اگرچہ اسے روکنے کے لیے آپ کے پاس مال و دولت، زر و جوار، امارات و حکومت، حسین اور خوبصورت عورتوں کے پرفریب اور دلکش اسباب پیش کیے گئے، لیکن آپ نے ان کے متعلق پرواہ نہ کی اور فرمایا کہ میں حق کی طرف سے آیا ہوں، حق گوئی میرا کام ہے۔ صفا اور مروہ کے برابر سونے اور چاندی کے ڈھیر بھی میرے سامنے لا کر رکھ دیے جائیں تو بھی میں حق گوئی سے باز نہیں رہ سکتا۔
آپ نے ہر معاملے اور ہر مرلے میں حق گوئی سے کام لیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا شجاعت و بہادری کا عہد طفولیت سے وصال تک آپ کی شجاعت کے جوہر بارے یکساں درخشاں رہے ہیں۔ بچپن میں جب آپ کو لات و عزا کی قسم کھانے پر مجبور کیا گیا تو آپ نے فرمایا، میرے سامنے ان کا نام نہ لو، مجھے ان سے سخت نفرت ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر پر گئے تھے اور قافلے کو ایک وادی سے گزرنا تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا، قافلے کے لوگ خوفزدہ ہو گئے، لیکن آپ نے قدم بڑھایا اور سب کو پیچھے آنے کی ہدایت کر کے وادی کو قافلے کے ساتھ عبور کر لیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ دشمن کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ جنگ جب زیادہ خوفناک صورت اختیار کر جاتی اور ہنگامے کا بازار گرم ہو جاتا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ لیتے۔ ایک رات مدینے کے لوگ ایک اجنبی آواز سے گھبرا گئے۔ کچھ لوگ آواز کی جانب دوڑے، کیا دیکھتے ہیں کہ ان حضرت گھوڑے پر سوار واپس تشریف لا رہے ہیں۔ لوگوں کے پہنچنے سے پہلے ہی آپ آواز پتہ چلانے نکل چکے تھے۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا، گھبراؤ نہیں۔ آپ نے کبھی کسی سے فحش کلامی نہیں کی، آپ اسے حد درجہ محبوب قرار دیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا کہ اسے اندر آنے دو، یہ اپنے قبیلے کا سربراہ شخص ہے۔ جب وہ آپ کے پاس روبرو آ کر بیٹھا تو آپ بہت خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے تو آپ نے اس شخص کے بارے میں ایسا اور ویسا فرمایا، لیکن ملاقات کے وقت آپ اس سے خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ آپ نے فرمایا، تم نے مجھے فحش گو کب پایا ہے؟ قیامت کے دن بدترین انسان وہ ہوگا جس سے لوگ اس کی شرارت یا بد زبانی کی بنا پر کتراتے ہوں۔ آپ کے مزاج میں تحمل اور برداشت کی قوت بہت ہی زیادہ تھی۔ ایک یہودی سے آپ نے قرض لیا تھا، میعاد قرض میں ابھی 3 دن باقی تھے کہ اس نے آ کر سخت تقاضا کیا اور بہت برے الفاظ کہے۔ اس کی اس حرکت پر آپ مسکراتے رہے، لیکن حضرت عمر کو غصہ آ گیا اور انہوں نے اس کو ڈانٹا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، مناسب یہ تھا کہ تم اسے نہ ڈانٹتے اور مجھ سے ادائیگی قرض کے لیے کہتے اور اس کو نرمی سے تقاضا کرنے کی نصیحت کرتے۔ صداقت آپ کے اخلاق کی بڑی خصوصیت تھی۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے جانی دشمن تھے، مگر کثر کے دربار میں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کبھی آپ کو تم نے جھوٹ بولتے سنا تو ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ یہ سن کر ہرقل نے کہا، جو شخص اپنے جیسے انسانوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پر جھوٹ کیسے باندھ سکتا ہے؟